بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمیں ان واقعات کا پتہ نہ ہو جن میں سے ایک واقعہ باغ فدق کا بھی ہے تو پھر اس سے خرابی یہ لازم آتی ہے کہ جو دوسرے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی قوم کو اور ہماری قوم کو بہت آسانی سے بے وقوف بنا کر اپنے دام فریب میں پھنسا کر اپنے مسلک کا پرچار کرتے ہیں اور انہیں اپنے مسلک میں شامل کر لیتے ہیں اور مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے انہیں نکال دیتے ہیں۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ باغ فدق کے حوالے سے چند چیزیں آپ کے میرے ذہن میں ہوں، اور وہ یہ کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئی اور تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں حضرت قطب عالم شیخ المشائخ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تین چیزیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ باغ فتق ہمارا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت کے اعتبار سے، ہبہ کے اعتبار سے اور وصیت کے اعتبار سے، ان تین وجوہات کی بنا پر فتق ہمارا ہے، لہذا ہمیں دیا جائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہبہ اور وصیت پر فرمایا کہ آپ کوئی گواہ پیش کر دیجئے، اور اس پر ظاہر آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت میں گواہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو گواہی قبول ہوتی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو گواہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بھی اس موضوع پہ نہیں تھے، اور پھر آپ آگے چل کے فرماتے ہیں لہذا پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر جو شیعہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض کرنا جائز نہیں ہے، صدیق اکبر پر الزام عائد نہیں ہوتا، یہ جملہ لکھا ہے۔ باقی رہی وراثت کی بات تو اس پر آپ نے حدیث بیان فرمائی، اور یہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ صدیق اکبر نے فرمایا یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ابا جان نانائے حسین جان نے یہ ارشاد فرمایا نحن معاشر الانبیاء کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں نا، لا نرث ولا نورث، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی دنیا کی دولت اور مال کے وارث ہوتے ہیں، یہ زمینوں کے اور دنیا کی دولت کے ہم وارث نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ جب یہ حدیث پاک سنی تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر آپ کے گھر تشریف لے گئے تو دونوں راضی ہو گئے۔ اس کے بعد نہ کبھی مطالبہ ہوا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی باتیں ہوئیں، البتہ چند لوگ، عبداللہ بن سبا جیسے لوگ جو سبائی فتنہ تھا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا تھا اور بہت بڑا فتنہ پھیلایا تھا، جس کے بعد آج تک فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ اللہ کریم ان فتنہ پردازوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو حقائق ہے انہیں جاننے کی اور پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نے پھر یہ مسئلہ آگے چھیڑا تھا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، کہتے عثمان غنی جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ حکومت کر سکیں، اپنا خلافت کر سکیں، وہ ٹھیک نہیں ہے اور حضرت مولا علی کو ہونا چاہیے، اور یوں ہے اور وہ، اس نے مختلف قسم کے فتنے پھیلائے
جو کہ نہ مولا علی کو معلوم چلے پہلے، وہ بعد میں جب معلوم ہوئے تو کام کافی غلط ہو چکا تھا۔ بہرکیف میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدہ حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کوئی نہ مطالبہ ہوا نہ کوئی ایسی بات ہوئی۔ لیکن آج تک روافض اپنی تقریروں میں اس بات اور اس واقعے کو لے کر ہمارے کتنے سنی مسلمانوں کو رافضی بنا دیتے ہیں۔ میں نے ایک دو نہیں، اس موضوع پر کتنی تقاریر رافضیوں کی بھی سنی ہے۔ ایک رافضی ناصر عباس نام تھا، اس نے تقریر کی اور وہ ہمیشہ یہی کرتا تھا، وہ کہتا میرا مشن ہی یہی ہے کہ حق زہرا کی بات کروں کہ حق زہرا نہیں ملا۔ وہ جس طرح وہ سیفی علی نام ہے اس عورت کا، وہ ایسی خبیثہ عورت ہے جس نے ٹی وی ٹاک شو میں آ کے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا انصاف تو اسی وقت ہی ختم ہو گیا تھا، اس نے کہا انصاف کا بیڑا غرق اس ٹائم ہو گیا تھا، استغفر اللہ، کہ جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو انصاف نہیں ملا تھا صدیق اکبر کی بارگاہ سے۔ تو ہم کہتے ہیں لاکھ لعنت ہے ایسا کہنے والے پر کہ جو سیدہ صدیق اکبر کو ظالم کہے، یا سیدتنا فاطمہ الزہرا کو خطائے معصیت والا بولے، یا کہے کہ وہ گناہگار یا غلط تھی۔ رب کعبہ کی قسم، نہ فاطمہ زہرا غلط ہو سکتی ہیں، نہ سیدنا صدیق اکبر غلط ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنے والی ہے، اس معاملے کو، اس مسئلے کو سمجھنا ہے کہ اس وقت کی بات یہ ہے کہ سیدنا پیر مار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کا جواب دیا، فرمائش کہ رافضی کہتا ہے کہ چونکہ وہ آیت تطہیر میں شامل ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی خطا نہیں کر سکتی ہے، معصوم ہے، اس لیے ناجائز امر کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، کیونکہ معصوم صرف اور صرف ملائکہ اور انبیاء ہیں، ہاں محفوظ عن الخطا ہیں کہ اللہ ان کو خطا سے حفاظت فرماتا ہے، اور فرمایا کبھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی عفو و تطہیر فرما دیتا ہے۔ یہ آیت تطہیر کا معنی ہے کہ اللہ معافی بھی فرماتا ہے اور خطا پر ٹھہرنے نہیں دیتا۔ اور خطا اجتہادی کی بات ہوئی، وہ جو فرما رہے ہیں امکان خطا، وہ خطا اجتہادی ہے۔ یہ اس پہ ایک لمبی بحث ہے کہ خطا کسے کہتے ہیں۔ خطا کا معنی اردو میں آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ ارادہ کرتا ہے اچھی بات کا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہو گیا ہے جس کا ارادہ نہیں تھا، یہ ہے خطا اجتہادی۔ اس پر حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا اذا حکم فاجتہد اذا اخطأ فلہ اجر، فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد میں خطا آ جائے، فرمایا اللہ اس کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس خطا اجتہادی پر اجر ہے۔ خطا اجتہادی گناہ نہیں، جرم نہیں، ظلم نہیں، اس پر اجر ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خطائے معصیت کی ان کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے کہ وہ خطائے معصیت پر تھی، استغفر اللہ العظیم، اور نہ ہی ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ پر تھی، ذنب پر تھی، یا اس طرح کی بات۔ نہ فاطمہ الزہرا نعوذ باللہ غلط تھی، اور نہ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر غلط تھے۔ 100 حکمتیں پنہا تھی، 100 حکمتیں، اور حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو حضرت صدیق اکبر نے سنائی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا اپنی کتاب میں، فرمایا دیکھو صدیق اکبر کے لیے وہ باغ فدق دینا جائز ہی نہیں تھا، جناب سیدہ کائنات کو جائز نہیں تھا، وہ دیتے تو ناجائز امر کا ارتکاب ہوتا۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، فرمایا فدق دینا حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جائز نہیں تھا، اور فرمایا جائز ہوتا بھی، اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ نہ دیتے، پھر بھی کوئی ان سے شکایت نہیں کر سکتا تھا آپ نے کیوں نہیں دیا۔ اس پر دلیل دیتے ہیں پیر مہر شاہ صاحب، فرمایا اس لیے کہ ایک مرتبہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں آئیں، عرض کی یا رسول اللہ ایک غلام چاہیے۔ حضور نے فرمایا غلام نہیں، یہ تسبیحات لے لو، ہیں جی،
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بولو، اللہ تمہارے سارے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ تو غلام نہیں دیا، میں دیکھو انہوں نے مانگا تو صحیح نا، پر حضور نے دیا نہیں۔ فرمایا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسی طرح صدیق اکبر نہ دیتے، جائز ہوتا اور پھر بھی نہ دیتے تو فرمایا حرف شکایت کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کا خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ حضور کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ فدق کے معاملات میں جتنے چور چوری کرتے ہیں، جتنے ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں اور جتنے حرام زادے حرام خوری کرتے ہیں، جن رافضیوں کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے کان کھول کے ہم ان کے ذہنوں تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، خبردار فتنے مت پھیلاؤ، فساد مت پھیلاؤ، لڑائی جھگڑے مت کرواؤ، ظلم و جبر کی داستان رقم مت کرو، اور کبھی مت کہو کہ سیدنا صدیق اکبر ظلم کر ارتکاب کرتے تھے، نہیں، بلکہ صحابۃ کلہم عدول۔ حضور نے فرمایا سارے صحابہ عادل ہیں، ظالم نہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر تھے اور سیدنا فاطمہ الزہرا بھی حق پر تھی، نہ ان سے گناہ معصیت ہوئی اور نہ ان سے گناہ ہوا۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، ایک طرف سٹریم پوزیشن اس طرف چلی جاتی ہے، ایک طرف ادھر چلی جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہم نے دیکھے وہ کہتے ہیں نہیں 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 یہ غلط ہیں، کئی کہتے ہیں نہیں وہ غلط ہیں۔ ہم ہیں حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ہم کہتے ہیں نہ خطائے معصیت کی نسبت کر سکتے ہو، نہ گناہ کی نسبت کر سکتے ہو، نہ جرم کی نسبت کر سکتے ہو، اور نہ ہی سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بات کر سکتے ہو، بلکہ رب کعبہ کی قسم جو بندہ سیدتنا فاطمہ الزہرا سے ہلکی سی نفرت کرے گا تو جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا، اسی طرح جو سیدنا صدیق اکبر سے نفرت کرے گا وہ بھی جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں نہ ہم نے افراد کا شکار ہونا ہے، نہ ہم نے تفرید کا شکار ہونا ہے۔ ان پاک باز ہستیوں، یہ بات مجھے کیوں کرنا پڑی؟ میں نے ایک رافضی کی کل تقریر سنی، مجھے کسی نے بھیجی، مجھے انتہائی دکھ ہوا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت صدیق اکبر ظالم تھے، وہ معصوم عن الخطا پہ بحث کر رہا تھا، اور کہتا ہے سیدہ چونکہ معصوم تھی اور ان کی بات نہ مان کر صدیق اکبر نے ظلم کیا۔ میں کہتا ہوں تو یہ بات کہہ کے ظلم کرتا ہے، امت کو لڑانے کی بات کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں لڑاؤ نہیں، جب سیدتنا فاطمہ الزہرا نہیں لڑی تو تو کون ہوتا ہے؟ بات کبھی مطالبہ نہیں فرمایا، 6 مہینے تک زندہ رہی حضور کے بعد، اور اس کے بعد آپ وصال فرمایا، اور آپ اٹھائیے کتابیں، آپ کو ملے گا کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہی جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ بھی پڑھایا، اور بار بار مولا علی کے کہنے پر پڑھایا۔ یہ دو کتنی خطرناک باتیں کہ جب وہ یہ کہے گا ایک عام آدمی کے سامنے بتاؤ وہ گئی تھی مانگا تھا حق کے نہیں، تو جواب ہوگا ہاں حق مانگا تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ حق انہوں نے دیا تھا کہ نہیں، جواب ہے کہ نہیں دیا تھا۔ دسو ان بندہ کدھر جاتا اسی کرتا۔ باغ فتق کا یہ چھوٹا مختصر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، کبھی آپ کے سامنے دیکھو میں نے آپ کو پہلے کبھی بیان کیا ہے، ہم نے بیان نہیں کرتے اس طرح کے موضوع، ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں، لیکن وقت ایسا ہے کہ اگر میں نہیں چھیڑتا 6 ویڈیوز اس ٹائم میرے پاس موجود ہیں رافضیوں کی، جس پر انہوں نے یہی باتیں کی ہیں، اور آپ کو میں اگلی جو انہوں نے گالیاں دی ہیں نا سیدنا صدیق اکبر کو، گالیاں باقاعدہ گالیاں ماں بہن والی بھی ایک بندے نے دی، میں آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ دونوں کے حق میں ہے کہ نہیں ادھر بھی حق تھا ادھر بھی حق تھا، لیکن واقعہ تو ہوا، سلجھانا تو ہے نا بھائی۔ کوئی بندہ آپ سے بات کرے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے جی، جو وہ کہہ رہا ہے کہ حق نہیں ملا تو واقعی بڑے ظالم تھے نعوذ باللہ، تو مان لیں گے آپ، کوئی تو بات آپ کو کرنی ہی پڑے گی نا۔ یا اہل سنت بالکل یتیم ہو جائیں بس ٹھیک ہے جی ہمارے پاس بات ہے ہی کوئی نہیں، کرنے والے چپ ہو جاؤ بس، نہیں، بات کوئی سمجھانے کے لیے کرنی پڑے گی، اور وہ ایسے ہی کرنی پڑے گی جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تاکہ آپ کے سامنے وہ واقعہ ہونا چاہیے کہ واقعہ اصل میں تھا کیا، بنا کیا دیا گیا